کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ جیسے آسمان خاموش ہے۔ چاہے وہ نوکری کی فکر ہو، رشتے کا مسئلہ ہو یا زندگی میں چھپی ہوئی کوئی خواہش، دعائیں مانگتے رہتے ہیں مگر نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ آپ میں سے اکثر نے یہ کیفیت ضرور محسوس کی ہوگی اور میں جانتی ہوں کہ یہ کیسی تکلیف دیتی ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، خاص طور پہ میرے ایک قریبی کولیگ کے ساتھ۔ آج میں آپ کو اسی کولیگ کی ایک کہانی سناؤں گی۔ اس نے ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھا اور اللہ نے اس کی زندگی ایسے بدل دی کہ ہم سب حیران ہو گئے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ یہ کہانی آخر تک سنیں گے کیونکہ اس کے اندر وہ وظیفہ چھپا ہے جو شاید آپ کی بھی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ پورا ایمان اور یقین رکھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اینڈ رزلٹ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ لانگ سٹوری شارٹ، میری ایک کولیگ تھی، بہت محنتی، سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والی، لیکن جب ہم دونوں باتیں کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن اور اداسی نظر آتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں برسوں سے ایک ہی دعا مانگ رہی ہوں، لیکن لگتا ہے جیسے آسمان میرے لیے خاموش ہے، نوکری میں سکون نہیں، گھر میں مشکلات ہیں اور دل کی خواہش جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، مجھے ہر راستہ بند لگتا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو دل بھر آیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے ہم سب کبھی نہ کبھی ایسی کیفیت سے گزرتے ہیں جب انسان سوچتا ہے شاید میری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ پھر کچھ ٹائم گزر گیا، اس کے بعد وہ مجھے جب دوبارہ ملی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی ملاقات ایک نیک خاتون سے ہوئی، وہ بہت دیندار، تجربہ کار تھیں۔ انہوں نے اس کی حالت دیکھی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اگر تم یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو گی تو ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ سن کے وہ کہتی ہیں کہ میرے اندر ایک امید جاگی اور انہوں نے ایک چھوٹا سا وظیفہ دیا۔ وظیفہ یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد پورے یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا فتاحو یا رزاقو 313 مرتبہ۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور اول اور آخر میں درود ابراہیمی نماز والا درود شریف پڑھنا ہے۔ تو میری کولیگ نے یہ عمل شروع کر دیا۔ شروع کے دنوں میں وہ کہتی ہیں مجھے لگتا تھا میں بس الفاظ دہرا رہی ہوں، پتہ نہیں کچھ ہوگا یا نہیں، لیکن پھر بھی میں نے صبر کیا اور یہ وظیفہ جاری رکھا۔ کچھ دنوں بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے آبزرو کیا کہ ان کے اندر ایک عجیب سا سکون ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ کافی مطمئن ہے، اور کہتی ہیں رفتہ رفتہ میری زندگی بدلنے لگی۔ جس کام میں وہ رکاوٹیں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں آسانیاں پیدا کر دیں۔ جس دعا کو میں نے برسوں سے مانگا تھا اللہ نے اسے اپنی رحمت سے قبول کر لیا، اور میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کی شخصیت بدل گئی، اب وہ صرف باہر سے نہیں دل کے اندر سے بھی خوش تھیں۔ ان کی آنکھوں کی تھکن ختم ہو گئی اور چہرے پہ اطمینان سا آ گیا۔ فرینڈس، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ شیئر کیا ہے، امید ہے آپ اس کو کریں گے اور آپ نے اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ بس ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ڈیلی چیریٹی کرنی ہے، چاہے 10 روپے ہی چیریٹی کیوں نہ کریں، ڈیلی چیریٹی کرنی ہے، اور نماز آپ نے باقاعدگی سے پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کی نماز مس نہ ہو۔ اس ساری کہانی کا اصل سبق یہ ہے کہ وظیفہ صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ اس یقین میں ہے جو دل سے جڑا ہو۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ کبھی کبھی دعاؤں کی قبولیت میں وقت لگتا ہے اور ہمیں لگتا ہے شاید ہماری پکار سنی ہی نہیں جا رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر دعا سنتا ہے اور اس کا جواب ہمیں اس وقت دیتا ہے جو ہمارے حق میں سب سے بہتر ہو۔ ہم انسان چھوٹی تصویر دیکھتے ہیں لیکن اللہ پوری کائنات کا نقشہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہم پورے توکل کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں تو ہم دراصل یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اب اپنی کوشش کر لی اور اب معاملہ تیرے سپرد ہے۔ اور جب بندہ اپنا رب کے حوالے کر دیتا ہے اپنا سب کچھ تو اللہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹ آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میری کولیگ کی زندگی بدلی، اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے دل سے یقین رکھا کہ اگر کوئی میرا حال جانتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لیے وہ دروازے کھلے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ میں یہ کہانی اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی اپنے دل میں امید پیدا کریں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کی دعائیں رائے گاں جا رہی ہیں۔
کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے آنسو اللہ کے سامنے ضائع ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں کی پکار کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اگر آپ بھی مشکلات میں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کے دروازے بند ہیں، تو یہ چھوٹا سا عمل ضرور کریں، یا فتاحو یا رزاقو 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے وہ نام ہیں جو دروازے کھولنے اور رزق عطا کرنے والے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، وظیفہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، اللہ کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اصل طاقت دعا میں ہے، یقین میں ہے، اور اللہ کی رحمت میں ہے۔ میں آپ سب کو دل سے کہوں گی، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، فرینڈز، کولیگز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کے ایک بار شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز یا میری ڈیلی روٹین دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ چلتے چلتے ایک اور بات یاد دلاؤں، جب بھی دعا کریں تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کریں، کیونکہ جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اور یہ دعا تیرے لیے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیں، ہمارے گھر کو سکون، ہماری روزی میں برکت اور ہمارے دلوں میں یقین عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور پلیز ریممبر آور پیلسٹائنین بردرز اینڈ سسٹرز ان یور پریئرز۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں۔ اور ہمارے ملک میں جو سیلاب آیا ہے، سوات، بنیر، اس سائڈ پہ، وہاں پہ بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔